اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں ترا دیکھا آپ نے الی الملائی طرف سرداروں کی من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ بعد موسیٰ علیہ السلام کے اس جب قالو کہا انہوں نے لنبی لہم اپنے نبی سے ابعث تو مقرر کر لنا ہمارے لیے مالکن ایک بادشاہ نقاتل ہم قتال کریں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قالا کہا نبی نے حل عصیتم کیا امید ہے تم سے ان اگر کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر القتال قتال اللہ تقاتلو یہ کہ نہ تم قتال کرو قالو کہا انہوں نے وما لنا کیا ہے ہمیں اللہ نقاتل کیوں نہیں ہم قتال کریں گے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقد اخرجنا اور تحقیق ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے فلما پس جب کتبہ فرض کیا گیا علیہم اوپر ان کے القتال قتال تولو تو وہ پھر گئے الا مگر قلیلاً تھوڑے منہم ان میں سے واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والے ہیں بالظالمین ظالموں کو وقال اور کہا لہم ان کو نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد تحقیق باسا بھیجا ہے لکن تمہارے اوپر طالوت کو مالکن بادشاہ بنا کر قالو کہا انہوں نے انا کس طرح یقون ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے ملک بادشاہت علینا ہم پر ونحن اور ہم احق زیادہ حق رکھتے ہیں بالملک بادشاہت کا منہ اس سے ولم اور نہیں یؤتا وہ دیا گیا ساعتن وسعت من المالی مال سے قالا کہا نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ چن لیا ہے اس کو علیکم تم پر وزادہ اور زیادہ دی ہے اس کو بسطتاً وسعت من علمی علم سے والجسمی اور جسم سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتل عطا کرتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والے علیم جاننے والے ہیں وقال اور کہا لہم ان کو نبیہم ان کے نبی نے انا بے شک آیات ملک ہی نشانی اس کی بادشاہت کی ان یاتیکم متوابوت یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت فیہ اس میں سکینۃ تسلی ہوگی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ مما اور باقی بچی چھوڑی چیزیں مما اس میں سے تارا کا جو چھوڑ گئے آل موسیٰ علیہ السلام کے گھر والے و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کے گھر والے یا آل موسیٰ اور آل ہارون تحمیلہ اٹھائے ہوں گے اس کو الملائکۃ فرشتے انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان والے فلما پس جب فاصلہ سامنے آیا طالوت بالجنودی اپنے لشکر کے نہیں فلما پس جب فاصلہ جدا ہوا طالوت بالجنودی اپنے لشکر کے ساتھ قال کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمائیں گے تم کو بالنہر ایک نہر کے ساتھ فمن شاربا پس جس نے پیا منہ اس سے فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے ومن لم اور جو لم نہ یطعمہ پیے گا اس سے فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے الا مگر مانی غطارفا جس نے بھر لیا غرفتن ایک چلو بیدہی اپنے ہاتھ سے فشربو پس پیا انہوں نے منہ اس سے الا مگر قلیل تھوڑوں نے منہم ان میں سے فلما پس جب جاوزاہ پار کر لیا انہوں نے اس کو ہوا اس نے والذین اور ان لوگوں نے آمنہ جو ایمان لائے تھے ماہو اس کے ساتھ قالو کہا انہوں نے لا طاقت لنا نہیں طاقت ہم میں لنا ہمارے لیے الیوم آج کے دن جالوت کا مقابلہ کرنے کی وجنود ہی اور اس کے لشکر کا کالا کہا ان لذینہ ان لوگوں نے یظنون جو گمان کرتے تھے انہم بے شک وہ ملاق اللہ ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے کم من فیاتن کتنی ہی تھوڑی فیاتن قلیلتن تھوڑی جماعتیں غالبت وہ غالب آئی ہیں فیاتن کثیرتن بڑی زیادہ جماعتوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ولما اور جب بارزو سامنے آیا جالوت والے جنود ہی اور اس کے لشکر کے قالو کہا انہوں نے ربنا اے رب ہمارے افرغ تو ڈال علینا ہم پر صبر
वसब्बित और तू साबित रख अक़दामना हमारे कदम, वंसुरना और तू मदद करना हमारी अलल कौमिल काफिरीन काफिरों की कौम पर। फ़हज़मुहुम पर शिकस्त दे दी उन्होंने उनको, यानी तालूत ने और बनी इसराइल ने जालूत और उसके लश्कर को शिकस्त दे दी। पर शिकस्त दे दी उन्होंने उसको उनको बिइज़्निल्लाहि अल्लाह ताला के हुक्म से, वक़तल और कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को, आताहुल्लाहु के दी थी उसको अल्लाह ताला ने मुल्क बादशाहत वल हिकमत और हिकमत, व अल्लमहु और सिखाया था उसको, मिम्मा उसमें से यशाउ जो चाहा उसने, वलौला दफ़अल्लाह अगर ना दूर करते अल्लाह ताला नासा लोगों को, बाज़हम उनके बाज़ को, बिबाज़िन बाज़ के साथ, लफ़सदातिल अर्ज़ अलबत्ता फ़साद होता ज़मीन में, वलाकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़लिन फ़ज़ल फरमाने वाला है, अलल आलमीन जहान वालों पर। आज के सबक में एक वाक़या है, एक किस्सा बनी इसराइल का है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का किस्सा है कि अलम तरा क्या नहीं देखा आपने, इलल मलाइ बनी इसराइल मिन बादि मूसा इज़ क़ाला लिनबिय्यिन लहुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के काफ़ी अरसे बाद बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया, अल्लाह ताला के अहकाम को छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने कुफ़ारे अमालका इन पर मुसल्लत कर दिए। इस वक्त इन लोगों को इस्लाह की फ़िक्र हुई और यहाँ पे जिस नबी का जिक्र है कि कहा उन्होंने अपने नबी से, उस नबी का नाम शमूईल था। शमूईल से कहा अपने नबी से कि तू हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में किताल करें। अब नबी ने इनसे कहा कि क्या हो सकता है कि ऐसा ना हो कि तुमको जहाद का हुक्म दिया जाए और तुम उस वक्त जहाद ना करो। वो कहने लगे कि ऐसा हम क्यों करेंगे कि हम जहाद ना करें, क्योंकि इन काफरों ने तो जो है हमें हमारे घरों से और हमारी औलाद से जुदा कर दिया है, क्योंकि इनकी बाज़ बस्तियां भी काफरों ने दबा ली थी और उनकी औलाद को कैद कर लिया था। फिर जब इन लोगों को जहाद का हुक्म हुआ तो स्वाय थोड़ों के बाकी सब के सब इस हुक्म से फिर गए और जहाद का इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने ज़ालिमों को यानी खिलाफ हुक्म करने वालों को फरमाया कि अल्लाह खूब जानते हैं और सबको मुनासिब सज़ा देंगे। इन लोगों से इनके पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। कहने लगे कि इनको हम पर हुक्मरानी कैसे हो सकती है, किस तरह वो हम पर हाकिम हो सकता है, क्योंकि वो कहने लगे कि ये उसके लिए बादशाहत कैसे हो सकती है, हम उससे ज़्यादा बादशाहत के हक हैं, क्योंकि ना तो उसके पास इतना माल है, क्योंकि बादशाह उसे समझा जाता है जो बड़ा दौलतमंद हो, ना और ना ही उसको माल की वुसअत नहीं मिली। तो अल्लाह उस नबी ने कहा कि अल्लाह ताला ने उसको तुम पर चुन लिया है, और अगर उसके पास माल नहीं है तो क्या है, अल्लाह ताला ने उसको इल्म और जिस्म में ज़्यादा वुसअत दी है। वल्लाहु और अल्लाह ताला, अब ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी बादशाहत अता कर सकता है, उससे कोई बाज बरस करने वाला नहीं है, और अल्लाह ताला सुनने वाले जानने वाले। अब वो कहने लगे कि ठीक है, उसको अब हमें भी कोई निशानी नजर आए कि वो वाकई हमारा बादशाह है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा बादशाह है। ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन हम कोई निशानी देखना चाहते हैं ताकि हम भी मुशाहिदा कर लें और ज़्यादा इत्मीनान में हो जाए। इस वक्त उनसे उनके पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से इसके बादशाह होने की अलामत ये है कि तुम्हारे पास एक ताबूत आएगा, एक संदूक। यातिकुम ताबूत फीही सकीना, कि तुम्हारे पास एक ताबूत आएगा, उसमें तसल्ली होगी तुम्हारे रब की तरफ से। अब ये ताबूत जो है ये क्या था कि बनी इसराइल में एक संदूक चला रहा था नस्ल दर नस्ल। इसमें कुछ तबरक़ात थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के। बनी इसराइल इस संदूक को लड़ाई में आगे रखते थे और अल्लाह ताला इनकी बरकत से इनको फतह देता था। जब जालूत बनी इसराइल पर गालिब आया तो ये संदूक भी वो साथ ले गया था, लेकिन अल्लाह ताला का वो संदूक वापस पहुंचाना मंजूर था, लिहाजा वो काफिर जहाँ संदूक रखते वहीं पर बला और वबाएं आ जाती। 5 शहर उनके वीरान हो गए। नचार उन्होंने 2 बैलों पर इसको लाद कर जो है वो हाँक दिया और फरिश्ते बैलों को हाँक कर तालूत के दरवाजे पर पहुंच गए। बनी इसराइल इस निशानी को देखकर तालूत की बादशाहत पर यकीन लाए और तालूत ने जालूत पर फौज कशी कर दी। उस वक़्त मौसम निहायत गर्म था।
اب انہوں نے جب وہ نشانی دیکھ لی کہ وہ جو صندوق ہے اس میں کچھ چیزیں تھیں حضرت ہارون علیہ السلام کی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا وغیرہ یا ان کے ملبوسات، تو اب طالوت فوج کو لے کر اپنے مقام یعنی بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے، تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کا امتحان لینا تھا۔ امتحان لینا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ تھا، اس کے ذریعے جو کہ آزمانا تھا کچھ لوگوں کو کہ آیا کون جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور کون جنگ میں جو ہے وہ بھاگ جانے والے ہیں۔ کیونکہ اس امتحان کی حکمت یہ تھی کہ اس وقت ایسے موقع پر جوش و خروش تو بہت زیادہ لوگ دکھاتے ہیں، لیکن جب وقت جمنے کا ہوتا ہے تو بہت کم ہو جاتے ہیں، اور اس وقت میں ان لوگوں کو بھی اکھاڑ دیتے ہیں جو جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کا علیحدہ کرنا منظور تھا، لہذا ان کا یہ امتحان لیا گیا کہ ایک نہر آئے گی، اس سے جو پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ثابت کرنا تھا کہ آیا جو پیاس کی شدت کو برداشت کر سکتا ہے، اس وقت حکم مان سکتا ہے، تو وہ جنگ میں سے بھی بھاگے گا نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ان کے تین وہ بن گئے، تین طرح کے لوگ سامنے آئے۔ ایک وہ جن کے اندر بالکل صبر نہ تھا، انہوں نے پانی پی لیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پانی پی لیا اس نہر کا، وہ اس نہر کو پار نہ کر سکے، صرف وہی لوگ پار کر سکے جنہوں نے پانی نہ پیا۔ فلما جاوزہ، پر جب انہوں نے اس نہر کو پانی جو ہے وہ عبور کر لیا، ہوا اس نبی نے طالوت علیہ السلام نے والذین، اور ان لوگوں نے آمنو جو ایمان لائے تھے، معہو ساتھ اس کے سامنے جب انہوں نے جالوت اور اس کا لشکر دیکھا بہت بڑا ہے، تو قالوا، کہا انہوں نے، لا طاقت لنا اليوم بالجالوت وجنودی، کہ ہمارے اندر آج طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ دوسرا گروپ تھا۔ ایک وہ گروپ جنہوں نے پانی پیا، وہ نہر ہی عبور نہ کر سکے، دوسرے وہ جو دیکھ کر تھوڑی بزدلی کرنے لگ گئے، تیسرے وہ لوگ جو ہر وقت ہر موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو خیال کرتے تھے کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ کم من فیات قلیلۃ، کہ کتنی تھوڑی تھوڑی جماعتیں جو ہیں وہ غالب آتی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب سامنے آئے جو ہے جالوت کے اور اس کے لشکر کے، تو انہوں نے دعا کی، ربنا، اے رب ہمارے، آفریق، تو ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت، اور تو ثابت رکھنا ہمارے قدم، اور تو ہماری مدد کرنا کافروں کی قوم پر۔ یہ دعا کرنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فہزموہم، پس شکست دے دی انہوں نے ان کو، یعنی جالوت کو اور اس کے لشکر کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد، اس وقت داؤد علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے، بچے تھے، انہوں نے ایک غلیل کے اندر پتھر رکھا اور طالوت کو دے مارا۔ ان کا نشانہ اتنا تیز تھا، یعنی کہ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ غلیل کے اندر پتھر رکھ کر چڑیوں وغیرہ کا شکار کرتے اور جنگل میں کھیلا کرتے تھے، ایک بھائی کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے وہ جب پتھر مارا رکھ کے، تو وہ جا کے سیدھا جالوت کی آنکھ میں لگا، اور ایک آنکھ سے جاتا ہوا پیچھے کھوپڑی سے نکل گیا، اور وہ وہیں مر گیا۔ اور جب جو ہے ایک فوج کا بادشاہ مر جائے تو فوج کے اندر بزدلی اور آ جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد جو ہے وہ نبوت دی۔ اس وقت داؤد علیہ السلام جالوت کے لشکر میں تھے، اس وقت تک تو ان کو نبوت نہیں تھی ملی، لیکن جالوت کو قتل جب انہوں نے کر ڈالا اور پھر وہ فتح یاب ہو کر واپس آئے، ان کے بعد ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، یعنی حکمت سے مراد نبوت ہے، اور بھی جو منظور ہو ان کو تعلیم فرمائی، جیسا کہ آلات زرہ وغیرہ بنانا اور جانوروں کی بولی سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دور نہ ہٹاتے، یعنی ایک ہی آدمی کو بادشاہ کو جیسے ہی قتل کیا، جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تو ان کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، اگر ایسا اللہ تعالیٰ نہ کرتے تو زمین میں فساد ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والے ہیں جہان والوں پر۔ آج الحمدللہ تلک آیات اللہ، یہ آیات ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ پر بالحق کے ساتھ حق کے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔